بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقد يكون المبتدا نكرة إذا تخصصت بوجه ما یا إذا تخصصت بوجه ما۔ یہاں سے مصنف رحمۃ اللہ علیہ مبتدا کے بارے میں ایک حکم بیان کر رہے ہیں کہ مبتدا کبھی نکرہ بھی ہوتی ہے، لیکن مبتدا کے نکرہ ہونے کے لیے ضروری ہے، یعنی نکرہ مبتدا واقع ہونے کے لیے یہ ضروری ہے کہ نکرہ میں کسی نہ کسی طریقے سے تخصیص کر دی جائے تاکہ وہ معرفہ تو نہ ہو لیکن معرفہ کے قریب قریب پہنچ جائے۔ اور مبتدا کے لیے یہ ضروری ہے کہ یا تو وہ حقیقتاً معرفہ ہو اور یا پھر معرفہ کے قریب قریب ہو۔ تو نکرہ کے اندر جب تخصیص پیدا ہو جائے گی تو وہ قریب من المعرفہ ہو جائے گا، اس لیے اس کا مبتدا واقع ہونا بھی جائز ہو جائے گا۔ اور پھر نکرہ میں تخصیص کی بہت ساری صورتیں ہیں، یہاں مصنف رحمۃ اللہ نے ان میں سے 6 صورتوں کو بیان کیا ہے۔ نمبر 1، وَلَا عَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّن مُشْرِكٍ، کہ جب نکرہ کی صفت لائی جائے تو صفت لانے کی وجہ سے نکرہ کے اندر تخصیص پیدا ہو جائے گی، پھر وہ نکرہ مبتدا واقع ہو سکتا ہے۔ جیسے لا عبد مومن، اس میں عبد نکرہ ہے اور موصوف ہے، اس کی صفت مومن لائے گی تو یہ موصوف صفت مل کر مبتدا بن گیا، اور خیر من مشرکین یہ اس کی خبر ہوگی، کیونکہ مومن کی صفت جب عبدن کے لیے لائے گی تو عبدن پہلے عام تھا، مومن کی صفت کے بعد تخصیص ہوگی اس کے اندر۔ دوسری چیز ہے وَأَرَجُلٌ فِي الدَّارِ أَمْ امراتن، کہ جب نکرہ حمزہ استفہام کے بعد واقع ہو اور اس کے بعد ام متصلہ آ جائے تو نکرہ مخصصہ ہو جاتا ہے۔ نکرہ حمزہ استفہام کے بعد واقع ہو اور اس کے بعد ام متصلہ آ جائے تو جب ام متصلہ آ کر حمزہ استفہام کے ذریعے سوال ہوگا تو یہ تعیین کا سوال ہوتا ہے۔ تعیین کے سوال کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ سائل کو جنس کا علم پہلے سے ہو گیا ہے، صرف اور صرف اس جنس کے افراد کی تعیین کرنی ہے، کون سا فرد ہے، کون سی نوع مراد ہے اس کی، نوع مقصود ہے اس کی، تو اس تعیین کے لیے، نوع کی تعیین کے لیے سوال کرتا ہے وہ۔ تو جب جنس معلوم ہو جائے گی تو اس کے اندر تخصیص پیدا ہو جائے گی، لہذا نکرہ کا مبتدا واقع ہونا جائز ہے۔ جیسے ارجل فی الدار ام امراتن، جب یہ کہا کہ ارجل فی الدار ام امراتن تو اس میں سائل کو اتنا پتا ہے کہ گھر میں انسان ہے، جنس کا علم ہو گیا، لیکن انسان کے جو 2 فرد ہیں، مرد اور عورت، جو 2 نوع ہیں مرد اور عورت، اس کے بارے میں پتہ نہیں تھا تو اس نے تعیین کر دی۔ تعیین کرنے کے لیے سوال کیا کہ ارجل فی الدار ام امراتن، کہ گھر میں مرد ہے یا عورت ہے، تو ایسے سوال کے جواب میں تعیین کر کے بتانا ضروری ہوتا ہے کہ رجل فی الدار یا امراتن فی الدار، امراتن فی الدار رجل یا فی الدار امراتن کن۔ نمبر 3، ما احد خیر من کا، کہ جب نکرہ ما نافیہ کے بعد واقع ہو جائے، حرف نفی کے بعد واقع ہو جائے تو نکرہ کے اندر عموم پیدا ہو جاتا ہے، کیونکہ نکرہ تحت نفی آ جائے تو اس کے اندر عموم ہوتا ہے، جب عموم آ گیا تو ہر فرد اس کا مراد لیا جا سکتا ہے، اس عموم کی وجہ سے تخصیص پیدا ہوگی، لہذا نکرہ کا مبتدا واقع ہونا جائز ہے۔ جیسے ما احد خیر من کا، لیکن یہ جو مثال ہے مصنف رحمۃ اللہ نے بیان کی ہے، یہ ان کے بنو تمیم کے مسلک کے مطابق ہے،
آپ نے ذات نام میں پڑھا ہے اور آگے بھی انشاءاللہ آپ پڑھیں گے ما مشبہ بلیسا میں، کہ اس میں کافیہ میں بھی آئے گا کہ ما مشبہ بلیسا بنو حجاز کے نزدیک یہ ما عملہ ہے اور بنو تمیم کے نزدیک یہ ما عملہ نہیں ہے۔ وہاں آپ نے ذات نام میں یہ شعر بھی پڑھا تھا، وہ معففن کالغصن قلت له انتصف فاجاب ما قتل المحب حرام، تو اس میں ما نافیہ ہے، اس کے بعد قتل المحب مرکب اضافی مبتدا ہے اور حرام اس کی خبر ہے، دونوں مرفوع ہیں۔ حالانکہ ما مشبہ بلیسا کی اگر خبر ہوتی تو حرام من آنا چاہیے تھا، تو یہ بھی بنو تمیم کے نزدیک ہے کہ ما مشبہ بلیسا ہے، لیکن یہ اس نے عمل نہیں کیا اور احد مبتدا ہے اور خیر من کا یہ اس کی خبر ہے، تو یہ مبتدا واقع ہوا ما نکرا تحت نفی کے آنے کے بعد اس میں عموم پیدا ہوا تو تخصیص آ گئی، تخصیص کی وجہ سے اس کا مبتدا واقع ہونا جائز ہو گیا۔ 3 مثالیں ہوں گی۔ چوتھی مثال ہے شرٌ احر ذانابن میں۔ شرٌ احر ذانابن کا مطلب یہ ہے کہ نکرا اصل میں فعل کا فاعل ہو یا کسی موصوف کی صفت ہو اور پھر اس کو مبتدا بنانے کے لیے مقدم کر دیا جائے، تو اس تقدیم کی وجہ سے اس کے اندر تخصیص پیدا ہو جائے گی۔ جیسے یہ شرٌ احر ذانابن ہے کہ یہ اصل میں تھا احر ذانابن شرٌ، احر ذانابن شرٌ، شرٌ یہاں تھا ذانابن کے بعد، اور یہ شرٌ احر فعل کا فاعل ہے، ذانابن یہ مفعول ہے فعل کا، تو اصل میں تھا احر ذانابن شرٌ، کہ کتے، ذاناب سے مراد کتا ہے، کتے کو شر نے بھونکایا ہے، تو شر یہاں پر ہونے کی وجہ سے احرا کا فاعل تھا، پھر اس کو فاعلیت کے معنی سے خالی کر کے احرا فعل سے مقدم کر دیا، کیونکہ پیچھے ہم نے پڑھا ہے نا فاعل کی بیس میں کہ جمہور ان کے نزدیک، نحات کے نزدیک، بصریوں کے نزدیک فعل سے فاعل کو مقدم کرنا جائز نہیں ہے، لہذا یہ ماقبل جب یہ احرا فعل سے مقدم ہوا تو اب یہ فاعل نہیں رہا بلکہ یہ ہو گیا مبتدا، مبتدا بنانے کے لیے اس کو مقدم کر دیا۔ اب اس تقدیم کی وجہ سے اس کے اندر تخصیص پیدا ہوگی، مطلب کتے کو شر نہیں بکایا ہے، یہ تخصیص پیدا ہوگی، لہذا اس کا مبتدا واقع ہونا جائز ہے۔ 5ویں مثال ہے فی الدار رجل، کہ جب خبر جار مجرور ظرف ہو اور اس کو مقدم کر دیا جائے تو اس کے بعد اگر نکرہ بھی آ جائے تو اس کا مبتدا واقع ہونا جائز ہو جاتا ہے۔ یہاں فی الدار سے جار مجرور خبر جار مجرور خبر مقدم ہے اور رجل اس کی مبتدا مؤخر ہے، لہذا رجل کا مبتدا واقع ہونا جائز۔ 5 صورتیں ہوں گی۔ 6ٹھی صورت تخصیص کی ہے سلام علیکہ، یعنی نکرہ دعائیہ مبتدا واقع ہو سکتا ہے، کیونکہ نکرہ جب دعا کے معنی میں ہوگا تو اس میں تخصیص پیدا ہوگی۔ دعا سے مراد عام ہے، دعا ہو جس کو ہم دعا کہتے ہیں، یا بد دعا ہو، یعنی دعا موافق کی ہو یا مخالفت کی ہو، دعا ہو یا بد دعا ہو، دونوں اس میں شامل ہیں۔ دعا کی یہ مثال ہے سلام علیکہ، یہ اصل میں تھا سلم تو سلامن علیکہ تھا، سلم تو فعل کو حذف کیا، سلامن مفعول مطلق کو نصب کو حذف کر کے اس کو مبتدا بناتے ہوئے کے لیے نکرہ کر کے مبتدا بنا دیا تو سلامن ہو گیا، سلام علیکہ۔ جیسے قرآن کریم میں بھی ہے، جنتی کہیں گے، جنتیوں کو فرشتے کہیں گے سلام علیکم طبتم فادخلوها خالدین، تو سلام علیکم یہ نکرہ دعائیہ ہے، اس لیے مبتدا واقع ہونا اس کا درست ہے۔ اور بد دعا کی مثال جیسے ویل لکل ہمزۃ لمزہ، ویل للمطففین، ویل لکل افاک نسیم، یہ جتنے بھی ویل کے لفظ ہیں یہ نکرہ ہے اور اس میں بد دعا کے معنی میں ہے، لہذا اس کا مبتدا واقع ہونا درست ہے۔ تو خلاصہ یہ ہوا کہ مبتدا کے لیے اصل یہ ہے کہ وہ معرفہ ہو، لیکن اگر پورا معرفہ نہ ہو تو قریب من المعرفہ ہونا بھی مبتدا واقع ہونے کے لیے کافی ہے، اور نکرہ کے اندر جب کسی وجہ سے تخصیص پیدا ہو جائے تو نکرہ قریب من المعرفہ ہو جاتا ہے، لہذا اس کا مبتدا واقع ہونا ٹھیک ہے، اور یہ اس کی 6 صورتیں بیان کی۔ والخبر قد یکون جملتاً مثل زید ابوہ قائم وزید قائم ابوہ فلا بد من عائد وقد یحذف۔ یہاں سے مصنف رحمۃ اللہ علیہ خبر کے بارے میں ایک قاعدہ بیان کرتے ہیں
اور اس کو قد کے لفظ سے شروع کیا ہے. والخبر قد یکونو، یعنی خبر کبھی کبھی جملہ ہوتی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ خبر کے اندر اصل یہ ہے کہ وہ مفرد ہو، اس لیے کہ خبر جملے کا جز ہوتی ہے، اور جز کے لیے اصل یہ ہے کہ وہ مفرد ہو. لیکن کبھی کبھی خبر جملہ بھی ہوتی ہے، اصل یہ ہے کہ خبر مفرد ہو، لیکن خبر کبھی کبھی جملہ بھی واقع ہوتی ہے. پھر آگے جملے کی دو قسمیں ہیں، ایک ہے جملہ فعلی یہ خبریہ، اور ایک ہے جملہ انشائیہ. جملہ خبریہ تو بالاتفاق مبتدا واقع ہو سکتا ہے، اور خواہ وہ جملہ خبریہ فعلیہ خبریہ ہو یا جملہ خبریہ اسمیہ خبریہ ہو. زید ابوہ قائمن، یہ زید مبتدا ہے، اور ابوہ قائمن یہ جملہ اسمیہ ہے. ابو مبتدا ہے مرکب اضافی، اور قائمن اس کی خبر ہے. پھر مبتدا خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر پھر یہ زید کے لیے خبر ہے. تو جملہ اسمیہ خبریہ ہو تو بھی مبتدا واقع ہو سکتا ہے، یا جملہ فعلیہ خبریہ ہو تو بھی مبتدا واقع ہو سکتا ہے، یہ خبر واقع ہو سکتا ہے. جیسے قام زید، قام ابو، قام فعل ہے اور ابو مرکب اضافی قام کا فاعل ہے، فعل فاعل مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر یہ زید مبتدا کی خبر ہوگی. تو جملہ خبریہ اس کی دونوں قسمیں، جملہ اسمیہ خبریہ اور جملہ فعلیہ خبریہ، دونوں مبتدا واقع ہو سکتے ہیں. لیکن جملہ انشائیہ مبتدا واقع ہو سکتا ہے، یہ نہیں ہو سکتا. اس میں پھر اختلاف ہے. جمہور کے نزدیک جملہ انشائیہ بغیر کسی قید کے، بغیر کسی تعویل کے مبتدا واقع نہیں ہو سکتا، اس کے لیے تعویل کرنی پڑے گی. جیسے مثال کے طور پر زیدن اضربو، جیسے یہ نیچے لکھی مثال، زیدن اضربو، زید اس کو مارو، تو اس میں زیدن مبتدا ہے، زیدن مبتدا ہے اور اضربو یہ اس کی خبر ہے. لیکن اضرب جملہ انشائی ہے کیونکہ یہ امر ہے، اضرب فعل امر ہے، اور ان تضمیر مستتر اس کا فاعل ہے، اور ہو ضمیر اس کی خبر ہے. تو زیدن اضربو یہ جملہ انشائیہ خبر واقع ہو رہا ہے. تو جملہ انشائیہ کے خبر واقع ہونے کے بارے میں اختلاف ہے. جمہور کے نزدیک اس میں جملہ انشائیہ کے خبر واقع ہونے کے لیے تعویل ضروری ہے. جملہ انشائیہ بغیر تعویل کے خبر واقع نہیں ہو سکتا، اور وہ تعویل یہ ہے کہ زید مقول فی شانہ اضرب، زید کے اس کے بارے میں یہ کہا گیا ہے کہ اس کو مارو، تو اصل خبر مقول فی شانی ہے، اور اضرب اس کے ساتھ متعلق ہو کر جملہ خبر انشائیہ یہ خبر واقع ہو گیا. تو جمہور نحات کے نزدیک جملہ انشائیہ کے خبر واقع ہونے کے لیے یہ شرط ہے کہ اس کے اندر تعویل کی جائے، اور وہ تعویل اس کو جملہ خبریہ بنائے، اس میں پھر جا کر اس کا واقع ہونا، خبر واقع ہونا جائز ہوگا. یہ جمہور کے نزدیک ہے، اور یہی محققین کا مذہب بھی ہے. جبکہ بعض حضرات یہ کہتے ہیں کہ جملہ انشائیہ بغیر تعویل کے ہی خبر واقع ہو سکتا ہے. یہی حکم حال کا بھی ہے، یہی حکم خبر کا بھی ہے. جملہ انشائیہ بغیر تعویل کے خبر واقع ہو سکتا ہے. اب دیکھیں مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں جملتن مطلقاً کہا ہے، والخبر قد یکون جملتن، اس کے لیے جملہ کے ساتھ خبریہ کی قید نہیں لگائی. یہ گویا اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ مصنف رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک جملہ انشائیہ کے خبر واقع ہونے کے لیے یا حال واقع ہونے کے لیے کسی قسم کی تعویل کی کوئی شرط نہیں ہے. فلا بد من عائد، یہ دوسرا حکم ہے خبر کے بارے میں، کہ خبر جب جملہ ہو تو جملے کے اندر عائد کا ہونا ضروری ہے. عائد سے مراد وہ چیز ہے جو خبر کو مبتدا کے ساتھ مربوط کر دے، جوڑ دے. اس لیے کہ عائد کا ہونا اس لیے ضروری ہے کہ جملہ من حیث الجملہ، جملہ ہونے کے حساب سے وہ مستقل بنفس ہی ہوتا ہے، اس کو کسی کے ساتھ جوڑ کی ضرورت نہیں ہوتی. لیکن خبر چونکہ مبتدا کے ساتھ جڑی ہوئی ہوتی ہے، اس لیے جملے کے اندر عائد کا ہونا ضروری ہے.
فلا بد من عائد، اور یہ عائد پھر کئی چیزیں ہوتی ہیں، ضمیر بھی ہوتی ہے جیسے، اور پھر وہ ضمیر کیا کہتے ہیں اس کو، ضمیر بارز بھی ہوتی ہے، ضمیر مستتر بھی ہوتی ہے، اور ضمیر عبارت میں موجود بھی ہوتی ہے، ضمیر محذوف بھی ہوتی ہے، کبھی الف لام بنتا ہے اور کبھی اس میں اشارہ عائد بنتا ہے، بہت ساری چیزیں اس کی وہ عائد بنتی ہیں۔ اس میں ظاہر ضمیر کی جگہ اس میں ظاہر کا لانا، یہ بھی عائد کے قائم مقام ہوتا ہے۔ تو عائد کا ہونا ضروری ہے جب جو اس خبر کو مبتدا کے ساتھ ملا دے۔ وقد یحذف ہو، رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ عائد ہے، اگر اس پر دلیل اور قرینہ موجود ہو تو اس کو حذف کرنا بھی جائز ہے۔ مثال کے طور پر یہ نیچے دیکھیں، مثال لکھی ہوئی ہے، البر الکر بستین درہمن، کہ گندم 1 اور 60 روپے، بستین درہمن 60 درہم کا ہے۔ اسمن منوان بدرہمن، منوان بدرہمن، سمن یہ 2 من جناب والا 1 درہم کے ہیں۔ تو اس میں البر مبتدا ہے، الکر بستینہ یہ جملہ اس کی خبر ہے، اور جملے کے اندر یہاں یہ ایک آیت تھی، الکر منو بستینہ درہمن، یہ الکر منو یہ آیت تھی، لیکن چونکہ پہلے گندم کا تذکرہ آ گیا ہے تو آگے جب ریٹ بتائیں گے تو گندم ہی کا بتائیں گے، ظاہر ہے چاول کا تو نہیں بتائیں گے، اس لیے اس قرینے کی وجہ سے اس کو حذف کر دیا۔ یا جیسے سورہ حدید میں ہے، صحابہ کرام کے بارے میں 2 تقسیم کر کے، فتح مکہ سے پہلے مسلمان ہونے والے، فتح مکہ کے بعد مسلمان ہونے والے، پھر ان کے دراجات کا فرق اور بیان کرنے کے بعد اللہ پاک فرماتے ہیں کلن وعد اللہ الحسنہ، اس میں وعدہ کے بعد کلن، یہ آگے جو جملہ ہے نا اس جملے کے اندر عائد ہے، لیکن یہ عائد محذوف ہے، کلن وعدہ اللہ الحسنہ تھا، تو جملے کے عائد کو کبھی کبھی حذف بھی کر دیا جاتا ہے، وقد یحذف۔ وما وقع ظرفا فالاکثر علی انہ مقدر بجملۃ، یہ مسئلہ ہے کہ اگر خبر ظرف ہو، اس میں ظرف کا صیغہ ہو، یا جار مجرور خبر واقع ہو رہی ہو، انا لدینا انکالا و جحیمن، ان علینا حسابہم، یہ علینا حسابہم ہے، عندنا لدینا یہ ظرف ہے، اور علینا یہ جار مجرور ہے، یہ خبر واقع ہو رہے ہیں، خبر مقدم ہے۔ تو جب خبر ظرف ہو یا اسم ظرف یعنی زمان مکان دونوں، یا خبر جار مجرور ہو، جار مجرور کو بھی نحوی کی اصطلاح میں ظرف ہی کہا جاتا ہے، تو یہ متعلق ہوتی ہے کسی چیز کے ساتھ، کیونکہ ظرف معمول ہے، مفعول فی واقع ہوتا ہے، تو اس کے لیے عامل کی ضرورت ہوتی ہے۔ وہ عامل کیا ہے جس کے ساتھ یہ ظرف جار مجرور متعلق ہوگا، اس میں اختلاف ہے۔ بعض حضرات یہ کہتے ہیں کہ اس کا عامل فعل نکالا جائے گا، مثلا زید فی الدار، زید گھر میں ہے، زید مبتدا ہے، فی الدار یہ اس کی خبر ہے، یہ جو فی الدار ہے اس کو متعلق کی ضرورت ہوتی ہے، تو فی الدار کا متعلق کیا ہے؟ بعض حضرات کہتے ہیں کہ اس کا متعلق فعل نکالا جائے گا، یعنی اس کو فعل کے ساتھ متعلق کیا جائے گا، وہی فعل اس کے اندر عمل کرے گا، اور عبارت ہوگی زید استقر فی الدار، استقرہ فعل ہے اور فی الدار جار مجرور استقرہ کے ساتھ متعلق ہوا، اور پھر یہ پورا جملہ فعلیہ خبر بن گئی، اور یہ فعل اس لیے نکالتے ہیں اس کا متعلق کہ ظرف کو عامل کی ضرورت ہوتی ہے اور عمل کرنے میں اصل فعل ہے، لہذا ظرف اگر خبر بن رہی ہو، جار مجرور خبر بن رہا ہو، تو اس کا متعلق فعل نکالا جائے گا، اور وہ جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر خبر بنے گا۔ اس بات کو مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے اکثر کی طرح منسوب کیا ہے کہ وما وقع ظرفا،
اور جو خبر ظرف واقع ہوتی ہے تو فل اکثر علانہ مقدر میں جملتن، اکثر کے نزدیک یہ مقدر ہوتی ہے، یہ جملے کے ساتھ متعلق ہوتی ہے، یہ جملے سے مراد فعل ہے۔ یہ انہوں نے اکثر کا مذہب ذکر کیا ہے، اور یہ اکثر کون ہے؟ تو کافیہ کی بعض عربی شروحات میں اور شرح جامی وغیرہ میں لکھا ہے کہ یہ بصریوں کا مذہب ہے، لیکن صحیح بات یہ ہے کہ یہ بصریوں کا اور کوفیوں کا اختلاف نہیں ہے۔ اصل میں اکثر سے مراد یہاں صرف 3 بندے ہیں، ایک امام اخفش ہیں، ایک علامہ زمخشری ہیں، اور ایک شیخ ابو علی الفارسی ہیں، کیونکہ کافیہ اختصار ہے المفصل کا۔ المفصل یہ امام علامہ زمخشری کی کتاب ہے، یہ اس کا اختصار ہے۔ تو یہاں انہوں نے مسئلہ جو لیا ہے، اس میں جو حکم لیا ہے، یہ اس سے اخذ کیا ہے، علامہ زمخشری سے۔ تو ان کے اس قول کو انہوں نے اکثر کا قول قرار دیا ہے۔ عام طور پر تو بیان کیا جاتا ہے اردو شروعات میں بھی، آپ اگر کوئی ہو تو دیکھیں گے یہی ہے کہ بصریوں کے نزدیک فعل واقع ہوتا ہے، اور کوفیوں کے نزدیک اس کا متعلق اسم ہوتا ہے۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہاں بصری اور کوفیوں کا اختلاف نہیں ہے، بلکہ یہاں اختلاف ہے علامہ زمخشری اور شیخ ابو علی فارسی اور امام کیا نام ہے اخفش رحمہ اللہ کا۔ ان کے مذہب کے لوگوں کو شارح مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے اکثر سے تعبیر کیا ہے۔ تو بہرحال اس کے مقابلے میں دوسرا گروہ ہے، وہ یہ کہتا ہے ناویوں کا کہ جی اس کا متعلق فائل نکالیں گے، اس میں فائل ہے، لہذا زید میں فی الدار کی ان حضرات کے نزدیک تقدیری عبارت ہے زید مستقر فی الدار، زید کائن فی الدار۔ ہمارے ہندوستان پاکستان میں اکثر ترکیب جو ہوتی ہے وہ اس کے ساتھ کیا نام ہے اس میں فائل کے ساتھ متعلق کرتے ہیں، اور بعض دونوں کو جوڑ دیتے ہیں، یعنی زید مبتدا فدار جار مجرور متعلق ثابتہ یا ثابت ان کے ساتھ ہو کر خبر ہوا جملہ۔ یہ بعض ایسے جد ترکیب کرتے ہیں، اور بعض اس کو صاف صراحتاً فائل کے ساتھ متعلق کہتے ہیں۔ جار مجرور یہ ظرف مستقر ہو کر متعلق کو ثابت یا کائن اس میں فائل کے، اور کائن صیغہ صفت اس میں فائل اپنے فائل اور ضمیر سے مل کر شبہ جملہ بنے گا، جملہ نہیں شبہ جملہ بن کے پھر خبر بنے گا، اور اگر ثابتہ یا کانا کے ساتھ ہو تو پھر جملہ بن کے خبر بنے گا۔ بہرحال دونوں ٹھیک ہے، لیکن ہمارے یہاں زیادہ ترکیبیں مکس کر کے کی جاتی ہیں۔ اب اس کا ترجمہ دیکھیں، وقت یکون المبتدا نکرتن اذا تخصصت بوجہ ما، اور کبھی مبتدا نکرہ ہوتی ہے جب کسی وجہ سے اس میں تخصیص ہو جائے، جیسے عبد المومن خیر من مشرکن، یہ مثال ہے کہ مسلمان غلام مشرک سے بہتر ہے شادی کے لیے۔ وہ رجل فی الدار ام امراتن، گھر میں مرد ہے یا عورت ہے، ما عدن خیر من کا، کوئی بندہ آپ سے بہتر نہیں ہے، شرن احر ذانابن، کسی شر نے کتے کو بھونکایا ہے، اور فی الدار رجلن، دار میں گھر میں مرد ہے، سلام علیکہ، آپ پر سلامتی ہو، والخبر قد یکون جملتن، خبر کبھی جملہ بھی ہوتی ہے، جیسے زید ابو ہو قائمن اور زید قام ابو ہو، فلا بد من عائد، جملے کے اندر عائد ہونا ضروری ہے، وقت یحذف ہو، اور کبھی اس کو حذف کر دیا جاتا ہے، وما وقع ظرفا، اور جو خبر ظرف کی صورت میں ہوتی ہے تو فل اکثر علی انہ مقدر بجملتن، تو اکثریت کے نزدیک یہ جملے کے ساتھ متعلق ہوتی ہے، یعنی فعل کے ساتھ متعلق ہوتی ہے۔